الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمن حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے نہایت قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے. اگر ہم اس قرآن کریم پر غور کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی، اور اگر ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے ہم ہدایت تلاش کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت تلاوت کی ہے، تقریباً ہر مسلمان کو یہ آیت یاد ہے، اور اس آیت کو کہتے ہیں آیت الکرسی. قرآن کریم کی سب سے افضل آیت. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بتاؤ قرآن کی آیات میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ بتاؤ کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی یہ سب سے افضل آیت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو منذر، اللہ رب العزت تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے، تم نے صحیح فرمایا ہے. اس آیت کے متعلق
بہت ساری روایات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن نہ آج ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ ہے اور نہ ہم اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس میں 10 جملے ہیں اس آیت میں، اور ان میں سے پہلا جملہ اس میں ذات اللہ ہے۔ آج کتنے لوگ اس دھرتی پر ہیں، کتنے لوگ زمین پر بس رہے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ یہ اسم ذات ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے 10 جملے آگے ہیں ان میں اللہ کی صفات موجود ہیں اور یہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ ایک ہے، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات میں تصرف کرنے والا اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور ہم نے اللہ کو کیسے جاننا ہے، ہم نے اللہ کو کیسے پہچاننا ہے؟ ہم نے اگر اللہ کو جاننا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوقات پر غور کرنا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، میرے بندو تم مجھے جانو پہلے۔ آج اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کتنے لوگ ہیں اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، لیکن ایک مرد خدا نے، ایک شیر خدا نے کھڑے ہو کر چیلنج کر کے انہوں نے اللہ کی ذات کو ثابت کیا، اور جب اللہ کی ذات کو ثابت کیا تو باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ کو کیسے جانا ہم نے؟ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہے ان چیزوں سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، ہم نے تجھے فقط تیری عطا سے، ہم نے جو تجھے جانا ہے، شاعر کہتا ہے صرف تیری عطا سے جانا ہے۔ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور سورج کی ضیاء، چاند اور سورج کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، اور ہول سمندر سے، اور اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفانوں سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہے، ان چیزوں پر ہم غور کریں گے ہمیں اللہ کی ذات سمجھ آئے گی۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ ہمارے لیے یہ دھرتی محبوب تو ہے، ہمارے لیے ملک محبوب تو ہے، لیکن یہ معبود نہیں، محبوب الگ ہے، معبود الگ ہے۔ اگر مسجود وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ لا الہ الا ہو۔ آج ہمارے
اگر اللہ کی عظمت آ جائے گی، اگر اللہ کی وحدانیت کا یقین آ جائے گا، تو میرے دوستو ہمارے لیے کوئی عمل کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے آگے اپنی پہچان کرا اس آیت میں، پہلا جملہ فرمایا کوئی میرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، حی اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ ہے، اور وہ ہے جو تھامنے والا ہے، قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے، خود زندہ ہے، باقیوں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود زندہ ہو اور دوسروں کو زندہ رکھ سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ٹائم سے پاک ہے، اللہ وقت سے پاک ہے، اللہ ان سارے دن اور رات سے پاک ہے۔ جب یہ کائنات نہیں تھی، اللہ اس وقت بھی اللہ تھے، آج جب کائنات نہیں ہوگی، اللہ اس وقت بھی اللہ ہوں گے۔ ہاں میرے دوستو، اگر ہم اللہ کی تعریف کریں گے، ہماری تعریف کرنے سے وہ اللہ نہیں بنیں گے، وہ پہلے سے اللہ تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم سارے کے سارے گناہگار ہو، مگر وہ جس کو میں معاف کر دوں یا جس کو میں بچا لوں، لہٰذا تم مجھ سے اپنی مغفرت مانگو۔ اور جو بندہ اس یقین کے ساتھ اپنی مغفرت طلب کرے کہ میں معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، میں اس کو ضرور معاف کروں گا۔ میرے بندو تم گناہگار ہو سوائے اس کے جس کو میں معاف کروں، جس کو میں بچا لوں۔ میرے بندو تم سارے کے سارے فقیر ہو، لیکن جس کو میں غنی بنا دو، جس کو میں دوں، میں جس کو روزی دے دوں، وہ غنی ہو سکتا ہے، وہ مالدار ہے، لہٰذا میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں یہ ساری چیزیں تمہیں دوں گا، لیکن اس دینے میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا یہ دینے کے بعد تم میری تعریف کرو گے تو میں بڑا بن جاؤں گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ میں وہ اللہ ہوں، لو ان حیکم و میتکم و اولکم و آخرکم و رتبکم و یابسکم اجمعوا، تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ نباتات جماعتات سارے جمع ہو جاؤ اور ایک جگہ آ کر جمع ہو جاؤ، اور پھر سارے تم میری تعریف کرنا شروع کر دو، سارے میری بڑائی بیان کرنا شروع کر دو، اور تم میں سے ہر بندہ اور نباتات جماعتات کو بھی ذوی روح بنا دو، اور یہ بھی ان کو زبانیں دے دو، یہ تعریف کرنے لگے، اور ان میں سے ہر ایک فرد اس انسان کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے بندو یہ تمہاری ساری کی ساری تعریف میری ذات میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ تم تعریف کرو گے میں بڑا بن جاؤں گا، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تمہارے لو ان اولکم و آخرکم حیکم و میتکم و یابسکم و رتبکم و یابسکم اجمعوا، تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات جماعتات سارے جمع ہو کر آ جاؤ، اور پھر اس انسان کی طرح بن جاؤ جو دنیا میں سب سے بڑا سرکش ہے۔ تو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ تمہاری سرکشی میرے ملک میں، میری ذات میں، میرے بارے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں ڈال سکتی ہے۔ ہاں میں وہ اللہ ہوں۔ میرے دوستو ہم نے اللہ کی ذات کو کبھی نہیں بولا، ہم نے دنیا کی چیزوں کو بولا ہے، دنیا کی محبت آئی ہے، بازاروں کو بولا، بازاروں کی محبت آئی، دکانوں کو بولا، دکانوں کی محبت آئی، دنیا کی تعریف کی، دنیا کی محبت آئی، اللہ کو نہیں بولا، اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے۔ ہم نے نہ اللہ کو بولا، نہ اللہ کے رسول کو بولا، نہ اللہ کو سمجھا، نہ اللہ کے رسول کو سمجھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے میرے بندو تمہارے مردہ، تمہارے زندہ، تمہارے اگلے پچھلے سارے جمع ہو کر آ جاؤ، اور کائنات کی ہر چیز کو لے کر آؤ،
اور پھر ایک میدان میں جمع کر دو ان کو، اجمعو، یہ سارے آ کے جمع ہو جائے، اور پھر یہ مانگنا شروع کرے، اپنی استطاعت کے مطابق مانگے، اپنے علم کے مطابق مانگے، یہ جتنا مانگ سکتے ہیں، جو کچھ مانگ سکتے ہیں، میں ان سب کو ان کی چوائس کے مطابق سب کچھ دے دوں، اور میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جتنا تم میں سے کوئی بندہ کسی سمندر کے ساحل پر گزرتا ہے اور اس کی سوئی سمندر میں ڈبو کر سوئی کو باہر نکالے، اس میں جو پانی آ جاتا ہے، جو وہ پانی کچھ نہ کچھ آیا، اللہ رب العزت فرماتے میں سب کو اتنا دے دو، لیکن میرے خزانوں میں اتنا فرق بھی نہیں آتا۔ ہاں میرے دوستو، ہم نے اللہ کو نہیں بولا، ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، آج ہم ایک دوسرے کے آس لگائے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ کھا گیا، یہ کھا گیا، وہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، دیکھو پھر اللہ کیسے چمکاتے ہیں دنیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی نہیں، وہ اکیلا تنہا، جب کوئی نہیں تھا اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا اللہ ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا اللہ پھر بھی ہوگا۔ الحی القیوم، جو زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اچھا، اس پوری کائنات کو چلایا، میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا نا کہ اللہ نے زمین کو کیسے بنایا، چاند کو کیسے بنایا، سورج کو کیسے بنایا، اس کو کیسے چلایا، اس چکی کو کیسے چلایا۔ اللہ رب العزت تنہا اس کائنات کے مالک ہے، اس سارے سسٹم کو چلا رہے۔ کبھی ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تھک جاتے ہوں گے، کبھی اللہ آرام بھی کرتے ہوں گے، کبھی اللہ کو نیند بھی آتی ہوگی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آ کے دبوچتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی صفت ہے۔ سونا اونگنا یہ انسانوں کی صفت ہے، سو جانا اونگنا یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ سنۃ ولا نوم، سنۃ یہ سین کے کسرے کے ساتھ اس کے معنی ہوتا ہے اونگنا، جو نیند کا مقدمہ ہوتا ہے اونگنا، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ اور نوم یہ کمپلیٹ سو جانے کو کہتے ہیں، اللہ اس سے بھی پاک ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، ہم نے اللہ کو بولا نہیں، ہم نے اللہ کو سنا نہیں، اس لیے عہد کریں کہ ہم اللہ کی ذات کو جتنا زیادہ بولیں گے، جتنا زیادہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے، اتنے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اور ایک اللہ، جس دن اللہ کو بولنے والا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے نا، پھر دیکھو باطل کے ایوانوں میں کیسے لرزہ طاری ہوتا ہے، ملحدین کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے جب ایک اللہ کا شعر اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ایک طاقت ہے، جب اللہ کو بولے گا اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ اللہ ہی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اللہ نے اس کو آسمان کو بنایا کس لیے؟ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ کیا اللہ آسمان سے ڈالیں گے؟ نہیں بولتے ہم، یہ جملے نہیں ہوتے ہمارے۔ میرے دوستو، جب اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں گے نا، اللہ کہاں سے کھلائیں گے؟ وہ ایسی جگہ سے کھلائیں گے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر مجھے اور آپ کو چیلنج کیا، میرے بندو تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے ذرا کرو تو صحیح، چلو کہاں تک چلتے ہو؟ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے جماعت، تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کیا تم میرے زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو؟ ان استطعتم ان تنفذوا، ذرا نکل کر دکھاؤ، ہے تم میں طاقت؟ جا سکتے ہو تم؟ ہے کوئی بندہ جو زمین سے باہر چلے جائے؟ ہے کوئی؟ بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کے مالک کے لے آؤ، بڑی سے بڑی سپر پاور کو لے کر آؤ، کسی ایک کو دکھا دو جو زمین آسمان سے نکل۔
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، ذرا نکل کر دکھاؤ اگر ہے کوئی طاقت تمہارے پاس، بتاؤ ہے کوئی طاقت؟ اگر نہیں ہے تو وہ ایک طاقت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور ایک مقررہ وقت تک بنایا، پھر اس کو فنا کر دے گا۔ کل من علیہا فان، اس پر فنائیت آ جائے گی۔ آسمان کو بنایا، زمینوں کو بنایا، جو کچھ بنایا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے تم میں سے کوئی جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح، یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بطور چیلنج کے کہہ رہے، ذرا بتاؤ ہے کسی کی جرت تم میں سے کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے وہی بندہ کیا کر سکتا ہے کہ سفارش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے سفارش کا جو حق دیا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی سفارش کریں گے، امتوں کی سفارش کریں گے، باقی والوں کی سفارش کریں گے۔ یہ آیت الکرسی ہے، یہ سارے کے سارے میرے دوستو، یہ وہ، اس پر تو ہمیں یقین ہے، آج ہمیں اس پر یقین ہے کہ واقعی آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے۔ بتاؤ ہے یقین؟ کتنے بندے ہیں آج ہمیں چوکی دار اگر گیٹ پہ رکھا ہوگا اس کا تو یقین ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، لیکن آیت الکرسی کا یقین ہے کہ یہ ہماری حفاظت کر سکتی ہے؟ بہت الا قلیلہ، بہت کم بندے ہوں گے ایسے، بہت کم بندے ہوں گے، اور اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے، کہتے کہ میں مال غنیمت کا چوکی دار تھا، مال غنیمت کا چوکی دار تھا میں، تو رات کو ایک چور آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے معذرت کی اور کہتے ہیں نا چھندہ محنت کی، بیچارے نے کہا جی چھوڑ دو جی، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، چلا گیا واپس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، کہا جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پھر آئے گا، یہ وعدہ خلافی کرے گا، پھر اس نے دوبارہ دوسرے دن پھر آیا، اور آیا جب تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا اس کو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ تیرے اس قیدی کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے نبی اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ کہا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، پھر دھیان رکھنا اس کا۔ تیسری رات کو پھر آیا نا واپس، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا کہ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب سیدھا تجھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ آج چھوڑ دینا مجھے، پھر کبھی نہیں آؤں گا، لیکن تجھے ایک وظیفہ بتا دوں گا، تیری چوری کبھی نہیں ہوگی۔ کہا اچھا بتا، کیا وظیفہ بتائے گا؟ اس نے کہا کہ ایک کام کیا کرو کہ شام کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارا مال کوئی نہیں چرا سکتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا چلا گیا، صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی آیا تھا لیکن یہ بتا گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارا کوئی مال چرا نہیں سکتا ہے۔ فرمایا ہے تو پکا بے ایمان جھوٹا، لیکن سچ بتا گیا ہوں۔ ہے کیا؟ ہے تو بے ایمان پکا، ابلیس ہے نا شیطان، کہا ہے تو پکا جھوٹا بے ایمان ہے، لیکن آپ کو سچ بتا گیا ہے کہ واقعی جو بندہ شام کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا انشاءاللہ سارا اس کا مال، سارا گھر جان اس کے محفوظ رہے گا، سارے محفوظ رہے گا۔ اس لیے آپ بھی پڑھا کرے، سوتے وقت پڑھ لیا کرے آیت الکرسی، کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ وہ پھر اعمال کے جب بتاؤں گا اس میں بتاؤں گا کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ آیت الکرسی کا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ وہ ایک اللہ کی ذات۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے، جو پیچھے ہے۔ خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، تم میں سے کوئی اس کے علم کا کمپلیٹ احاطہ کر تو نہیں سکتا ہے
الا بما شاء، مگر اپنے علوم میں سے وہ جس کو چاہے علم عطا کر دے۔ کوئی آدمی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے کچھ علم دے دیتا ہے۔ وما یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے جو تمہارے پیچھے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے، یہ انسانوں سے متعلق ہے، یعنی انسانوں کو ایسا علم دیا ہے۔ بعض وہ علم ہے جو انسان جانتا ہے، بعض وہ علم ہے جو انسان نہیں جانتا۔ یعلم ما بین ایدیہم، کچھ حالات کا اس کو علم ہوتا ہے، وما خلفہم، کچھ بعد والے آنے والے حالات ہوتے اس کو انسان نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ ان علوم کو جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی اس کے علم کا احاطہ کر تو نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو جتنا چاہے علم عطا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو کتنے سارے علماء فقہا، اللہ رب العزت نے کیا علم کی شان دی ہے ان کو، لیکن کیا وہ پورا علم کا احاطہ کر سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، جو تمام غیب کے خزانوں کو جاننے والا ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جان سکے کسی کو۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے رسولوں میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں، اللہ اپنے رسولوں کو کچھ چیزیں عطا کر دیتے جس کو کچھ ہمارے نادان بھائی کہتے وہ اللہ کے رسول بھی عالم الغیب ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول جو ہوتے وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الوحی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو وحی بھیجتے، وہ عالم الوحی ہوتے، عالم الغیب نہیں ہوتے۔ عالم الغیب اگر کوئی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی یہ بہت وسیع ہے، اور کتنی وسیع ہے کہ اس کے زمین و آسمان اس کرسی میں سمائے ہوئے پروئے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی ایک ظواہرہ، ایک فرقہ ہے ظواہرہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کرسی اپنے حقیقی معنی میں ہے، حالانکہ اللہ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھتا وہ ہے جس کا جسم ہو، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ چلنے سے پاک ہے، وہ دوڑنے سے پاک ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کہیں بیٹھتے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کہیں اللہ عرش پر ہے، ہم کہیں اللہ کرسی پر ہے، میرے دوستو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ مکان کی ضرورت ہے اس کو، اور مکان سے اللہ پاک ہے، وہ لا مکان ہے۔ اگر اللہ کو کہے اللہ عرش پر ہے تو بتاؤ پھر اللہ اکبر کا معنی کیا ہوا؟ ہم مکان میں رہتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ہمارا جسم چھوٹا ہے، کرسی بڑی ہے۔ ہم مکان میں رہتے ہیں، ہمارا جسم چھوٹا ہے، مکان بڑا ہے۔ اگر اللہ کو عرش پر مانیں گے تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ کی ذات چھوٹی، عرش بڑا، پھر اللہ اکبر کا معنی کیا ہوا؟ اس لیے اللہ لا مکان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ لا مکان ہے، اس کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں، اس کو رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں، وہ لا مکان ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ ایک دو مخلوق ہے، کرسی اور عرش یہ دو مجسمے اور مخلوق ہے، اس سے اللہ پاک ہے، بیٹھنے چلنے سے پاک ہے۔ ولا یعودہ، اللہ رب الحفظہما ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کے نظام کو سنبھالنا، چلانا، ان کی حفاظت کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس لیے کہ وہ عالی شان اور عظمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ یہ ہے میرے دوستو اللہ رب العزت۔ میں نے آج سوچا کہ ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ذرا اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر ہو جائے تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے جنت میں جانے کے لیے صرف اور صرف موت حائل ہے بیچ میں، موت آئے گے تو وہ جنت کے مشاہدات شروع ہو جائیں گے۔
اس لیے کوشش کرے کہ جس کو آیت الکرسی یاد ہے وہ اس کو پڑھا کرے، بار بار پڑھا کرے، اور جس کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔